حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7887574416 کی تحقیق شروع ہوتی ہے، وہیں سے احمد رضا کی تحقیق شروع ہوتی ہے۔ یقیناً پیارے، ہمارے اور آپ کے امام مقبول کہاں نہیں ہے، ہر موڑ پہ آپ مقبول ہے۔ نہیں میرے پیارے امام احمد رضا کو یہ نہیں کہ کسی خانقاہوں نے اٹھایا ہے، کسی سجادہ نے اٹھایا ہے، کسی ملک والوں نے اٹھایا ہے، کسی بڑے لوگوں نے اٹھایا ہے، کسی بڑے باپ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے امام احمد رضا کا نام نہیں ہے، وہ بھارت کی سرزمین میں پیدا ہونے کی وجہ سے امام احمد رضا کا نام روشن نہیں ہے، بلکہ پیارے امام احمد رضا نے اپنے سینے میں نبی کے عشق کا وہ چراغ جلایا، خود پکار اٹھے، آپ فرماتے ہیں جانو دل ہوش و خیرات سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضرات، یہ امام احمد رضا کا عشق ہے، یہ امام احمد رضا کا عشق ہے۔ محلہ سوداگران میں ہے، بریلی کی سرزمین میں ہے، بھارت کی سرزمین پہ ہے، لیکن میرے پیارے عشق کا مجاز بتا رہا ہے، عشق کا انداز بتا رہا ہے۔ احمد رضا جسم تو بریلی میں ہے لیکن دل مدینے میں ہے، پکار اٹھتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سلام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، اب میں آپ کے سامنے جناب محترم شاعر اہل سنت حضرت توصیف رضا صاحب شاہ جہان پوری سے گزارش کرتا ہوں وہ 3 شعر کے ساتھ تشریف لائیں اور سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ منبر نور پر جلوہ فرما علماء کرام، شعراء عظام، سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مطلع حاضر ہے، دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ احمد رضا سے شان بریلی شریف ہے، بریلی شریف ہے، بول دیجئے سبحان اللہ کہ احمد رضا سے شان بریلی شریف ہے، بریلی شریف ہے، احمد رضا سے شان بریلی شریف ہے، بریلی شریف ہے، تو احمد رضا شریف ہے، بریلی شریف ہے، اور یہ خاندان جان بریلی شریف ہے،
بریلی شریف ہے، یہ خاندان جان بریلی شریف ہے، بریلی شریف ہے۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان کہ تقویٰ و فتویٰ مفتی اعظم کا بے مثال، اعظم کا بے مثال، تقویٰ و فتویٰ مفتی اعظم کا بے مثال، اعظم کا بے مثال۔ تو تقویٰ و فتویٰ کا بے مثال، اعظم کا بے مثال، علم و عمل ہی آن بریلی شریف ہے، بریلی شریف ہے، علم و عمل ہی آن بریلی شریف ہے، بریلی شریف ہے۔ اور باغ رضا کے پھول ہیں دنیا میں لاجواب، دنیا میں لاجواب، باغ رضا کے پھول ہیں دنیا میں لاجواب، دنیا میں لاجواب۔ تو باغ رضا دنیا میں لاجواب، وہ باغ درمیان بریلی شریف ہے، بریلی شریف ہے، وہ باغ درمیان بریلی شریف ہے، بریلی شریف ہے۔ اور یہ خاندان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات جو بھائی ہمارے سامنے کھڑے ہیں ان سے میری پھر گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں، جو داہنی سائیڈ میں ہیں یا بائیں سائیڈ میں ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں۔ اب میں آپ کے سامنے 5 منٹ کی تقریر کرنے کے لیے جناب محترم محمد ارشد ہاشمی متعلم جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف سے گزارش کرتا ہوں وہ 5 منٹ کے لیے تشریف لائیں اور سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام، شورائے اعظام، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلیں، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلیں، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو سراغ لے کے چلے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کے دور میں کئی طرح کے فتنے پیدا ہو چکے تھے، کچھ فتنے کھلے ہوئے تھے اور کچھ فتنے اسلامی لباس میں تھے جو شہد دکھاتے تھے اور زہر پلاتے تھے، اور اس دور میں محبوب خدا کی ذات انور پر مختلف انداز سے حملے کیے جا رہے تھے۔ کبھی حضور کو اپنی طرح بشر کہنے کی ناپاک کوشش ہو رہی تھی، تو کبھی حضور کے علم پر شیطان کے علم کی برتری ثابت کرنے کی مذموم جسارت کی جا رہی تھی۔ جب ہر طرف
گنگوہ نجد کا جھنڈا لہرا رہا تھا، جب تھانویت اور دیوبندیت سرکار دو جہاں کے خلاف انگارے ابل رہی تھی، تو ایسے ناسک دور میں عشق نبوی کے چراغ کو دھل دھل جلانے والا ہمارا امام اٹھا، دنیا کی سماعتوں کو جھنجھوڑنے والا ہمارا امام اٹھا، دیوبند و نجد کے قلعوں کو ڈھانے کے لیے ہمارا امام اٹھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج کی اس شدت کی سردی میں اکثر لوگ اپنے گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر دیوانے مستانے فرزانے شہر رضا میں اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں آ گئے۔ تو میری سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی کہ وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف جس طاقت نے بھی سر اٹھایا ہے وہ ملیا مٹ ضرور ہو گئی ہے، قادیانی مذہب کی طرح وہابیت نے بھی انگریزوں ہی کے سائے میں جنم لیا۔ یہ ناپاک فتنہ اس وقت شباب پر تھا جب اعلیٰ حضرت مسند ارشاد پر جلوہ گر ہوئے تھے، تو ان نام نہاد مولویوں نے سیدھے سادے مسلمانوں سے کہا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، نبی بھی ہماری طرح ایک بشر ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا نہ سمجھو، ان کا میلاد نہ پڑھو، ان کو حاضر و ناظر نہ جانو، نعوذ باللہ من ذالکا۔ جب ان بدعقیدوں نے کہا تھا کہ حضور کا میلاد منانا شرک ہے، تو اسی بریلی کی دھرتی سے امام اہل سنت پکار اٹھے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دے جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات، ان بدبختوں نے ایسی تلقین و تبلیغ شروع کی جس سے مسلمانوں کا ایمان ہی جاتا رہے، بالخصوص ان عالم نما جاہل مبلغوں نے دین کی باتوں کے بہانے ایسی تلقین و تبلیغ شروع کی جس سے مسلمانوں کا تعلق حضور تاجدار مدینہ سے ٹوٹ جائے، مگر فہر میرے اعلیٰ حضرت، عقیدہ کو بچانے والے اعلیٰ حضرت، درود و سلام کو بچانے والے اعلیٰ حضرت، فاتحہ کو بچانے والے اعلیٰ حضرت نے ان مذہبی بہروپیوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا اور ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، اور یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا، ہائے مسافر دم میں لانا مت کیسی مت والی۔ احمد رضا کا ذکر ہے میری زبان ہے، بولیے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ۔ احمد رضا کا ذکر ہے میری زبان ہے، لمحہ با لمحہ مجھ کو بڑا اطمینان ہے، محسوس ہو رہا ہے ہمیں لاکھوں کی بھیڑ سے، محسوس ہو رہا ہے ہمیں لاکھوں کی بھیڑ سے، احمد رضا کا سب سے بڑا خاندان ہے، احمد رضا کا سب سے بڑا خاندان ہے۔ آئیے حضرات، 3 شعر کے ساتھ شاعر اہل سنت حسیب الرحمان کٹیہاری سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ وسلم علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ منقبت کے میں 3 شعر آپ تک پہنچانا سماعت فرمائیں، پورا مجمع ایک بار محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں مطلب پہنچانا سماعت فرمائیں۔ بتاؤ۔ پیشوائے اہل سنت اعلیٰ حضرت قادری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیشوائے اہل سنت اعلیٰ حضرت قادری، پیشوائے اہل سنت اعلیٰ حضرت قادری، پیشوائے اہل سنت اعلیٰ حضرت قادری، بلبل بلبل باغ رسالت اعلیٰ حضرت قادری، بلبل باغ رسالت اعلیٰ حضرت قادری،
سبحان کہ اللہ. عامل قرآن سنت اعلی حضرت قادری، عامل قرآن سنت اعلی حضرت قادری، عامل قرآن سنت اعلی حضرت قادری، باخدا باخدا کنز الکرامت اعلی حضرت قادری، باخدا کنز الکرامت اعلی حضرت قادری، باخدا کنز الکرامت اعلی حضرت قادری. آخری شعر حضرات پہنچاؤں سماعت فرمائے، پورا مجمع محبت سے مچل کے کہہ دے سبحان اللہ. کہ دشمنان دین و ملت، کہ دشمنان دین و ملت کے لیے تلوار ہے، دشمنان دین و ملت کے لیے تلوار ہے، دشمنان دین و ملت کے لیے تلوار ہے، دشمنان دین و ملت کے لیے تلوار ہے. پاسبان پاسبان دین ملت، پاسبان دین ملت اعلی حضرت قادری، پاسبان دین ملت اعلی حضرت. سبحان اللہ. حضرات یہاں پر حضرت قاری اقبال صاحب قبلہ رضوی، قاری عبدالوکیل صاحب، مفتی سہیل صاحب، مفتی شمشاد صاحب، بہت سارے خطبہ شعراء جلوگر ہیں. میں پھر گزارش کرتا ہوں، جو پہلے بھائی ہمارے کھڑے تھے وہ بیٹھ گئے ہیں، نئے آ کے کھڑے ہو گئے، میں آپ ہی سے گزارش کرتا ہوں تشریف رکھیں. لیجئے اب میں آپ کے سامنے خطیب اہل سنت حضرت مولانا طاہر رضا صاحب قبلہ، استاد جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف سے گزارش کرتا ہوں وہ 5 منٹ کے ساتھ تشریف لائیں اور اپنی خطابت سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. منبر نور پر جلوہ بار، بوقار علماء اہل سنت و شعراء عظام و جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاء